کی پہلی بھی اگر پڑھ لیں، پہلی اور دوسری آیت سجاوت پڑھنا ہے۔ لشکروں کے شہر لشکروں کو جمع کر، کیونکہ تیرے غلام سے حملہ ہونے والا ہے۔ وہ اسرائیل کے حاکم کے گھال پر سلاخ سے مارے گے، لیکن اے بیت الحم افراطہ، تو جو یہودا کے قبیلہ میں سال سے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے میرے لیے ایک حاکم نکلے گا جو سارے اسرائیل پر حکومت کرے گا۔ وہ یعام ازل سے ہے، اس کا ظاہر قدیم زمانے سے ہے۔ اصل میں جو بھائی نے پڑھا ہے نا، وہ پاکستان بائبل سوسائٹی کی پرنٹڈ نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ لفظ جو ہے نا وہ فرق ہے۔ تو جو پاکستان بائبل سوسائٹی نے پرنٹ کیا وہاں سے میں پڑھوں گا۔ کچھ کوئی لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں انہوں نے صحیح نہیں پڑھا، تو لکھا اے بنت افواج، اب فوجیوں میں جمع ہو، ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھری سے مارتے ہیں، لیکن اے بیت الحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مقدر زمانہ سابق ہاں قدیم ایام سے ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ متی کی انجیل میں سے جو متن آج پڑھا گیا، جو ایلڈر کامران صاحب نے پڑھا، یہ تقریباً بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کو زبانی بھی آتا ہے، لیکن آج جس آیت پر ہم فوکس کریں گے، جس آیت پر آج ہم باحیثیت مسیحی سیکھنے کے لیے بائبل کے طالب علم ہوتے ہوئے ہم جس نقطے کی طرف جائیں گے، وہ ہے یسوع کو سجدہ کرنا۔ اگر ان 6 آیات میں ہم اس کا صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اگر ہم دیکھیں کہ نچوڑ کیا ہے، کیا اس 6 آیات کے اندر انسانوں کے لیے، ایک آدم ذات کے لیے کیا نشان اور کیا برکت چھپی ہے، وہ ہے یسوع کو سجدہ کرنا۔ اور جب اس لیسن کا، اس سبق کا آغاز ہوتا ہے تو ہم اس چیپٹر میں پڑھتے ہیں کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں، زمانہ کا ذکر کیا گیا ہے، سال کا ذکر نہیں کیا گیا، دور، ایک پیریڈ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس کے حوالہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی رومیوں کے ایسے سلطنت کا دور ہے، ایسے زمانے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں خداوند یسوع مسیح آتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ان کا جنم ہوتا ہے، اور اس جنم کی تصدیق غیر اقوام میں بھی کی جاتی ہے کہ کس طرح سے مسیح یسوع اس دنیا میں آئے ہیں۔ جن مجوسیوں کا یہاں پر ذکر ہے، تو یہ کئی مجوسی نکلے ہیں، اور ستارے کو دیکھ کر، ستاروں کے بارے میں جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو زرتش ہے، جو ستارے کے علم سے واقف ہے، جو ستاروں کے چال، اس کے حرکات، اس سکنات سے علم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک عجیب ستارہ ہے، جو ایک ایسا ستارہ ہے جو کبھی آسمان پر پہلے نمودار نہیں ہوا ہے۔ یہ ستارہ خدا کی الہی قدرت اور طریقے کے ساتھ ظاہر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس ستارے کی مدد سے وہ پیدا ہوئے یسوع کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے لیے ان کے اس سفر میں جو سب سے اہم سوال تھا، جو اس سفر کی کہانی کا آغاز کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ جب وہ چلے
تو وہ کس پلیٹ فارم سے, کس اسٹیشن سے وہ چلے. البتہ متی خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو یوں بیان کرتا ہے کہ جب مجوسی نکلے, کئی مجوسی نکلے, تو وہ پورب سے نکلے. ایک سمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, ایک ایسی ڈائریکشن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کے لیے نکلے ہیں. اور ان کا میجر کوشچن یہ ہے, ان کا سب سے بڑا سوال جو ان کو منفرد بناتا ہے وہ یہ ہے, بڑا مذہبی سوال ہے, بڑا ان کے لیے ایک کریٹیو کوشچن ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. اور اسی سوال کو لے کر وہ جگہ جگہ بجا بجا جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ستارہ دیکھ کر آئے ہیں, ہمیں ستارے نے مدد دی ہے کہ ہم یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. اس کوشچن کی تلاش میں, اس سوال کو دیکھنے کے لیے وہ کئی جگہ پر گئے, لیکن ایک ایسی منزل میں ملی جس کا ٹھکانہ ہیرودیس کے پاس تھا. ہیرودیس بادشاہ کے پاس جب یہ کوشچن لے کر پہنچے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, در حقیقت یہ نہیں جانتے تھے. یہودیوں کا بادشاہ کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے. مجوسیوں نے آ کر ایسی رپورٹ دی, ایسی خبر پھیلا دی. یہ ایک یونیک خبر تھی, ایک لوگوں کے لیے منفرد خبر تھی جو کہ کبھی دنیا میں شاید سنی نہیں گئی تھی کہ پیدائش کے وقت ہی بادشاہ پیدا ہو. یہ وہاں کے یہودا کے علاقہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی, اور پھر اس حل کے لیے انہوں نے ایک راستہ نکالا, اور وہ راستہ تھا مذہبی کتابیں, پرانا عہد نامہ. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہیرودیس بادشاہ نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنا وقت, اپنی قوت اور اپنے لوگوں کو مصروف کیا. اور وہ کیا ہے, لکھا ہے کہ اس نے جب ہیرودیس بادشاہ کو یہ بات کا پتہ چلا تو اس نے کیا کیا, لکھا ہے 4 آیت کے اندر, اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. سوال بڑا اہم ہے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. آج اپنے آپ سے بھی سوال کریں کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. مجوسی آج بھی ہمارے لیے ایک میجر کوشچن چھوڑ گئے ہیں کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. میرے جو مسیح کی پیدائش ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, لیکن حالات کچھ یہاں پر اس طرح سے ہیں کہ یہ کوشچن کا جواب, اس سوال کا جو جواب ہے وہ بادشاہ کے پاس نہیں ہے, کسی امیر اور علم رکھنے والوں کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب صرف اور صرف مذہبی رہنماؤں کے پاس ہے. اور بادشاہ کی یہ حکمت ہے, ہیرودیس کی یہ دنائی ہے کہ اس نے کن کو جمع کیا. اس نے عام لوگوں کو جمع نہیں کیا, بلکہ اس نے بادشاہ ہونے کے ناطے سے اس نے فقیہوں کو, سردار کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش. لیکن جو کوشچن ہے مجوسیوں کا وہ کہاں ہے, وہ کیا ہے, یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. لیکن یہ کوشچن آگے چل کر جب ہم ہیرودیس بادشاہ کی منہ سے سنتے ہیں تو پھر کیا بیان کیا گیا, مسیح کی پیدائش کیا بیان کیا گیا. تھوڑا فرق ہے. مجوسی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, لیکن جو ہیرودیس بادشاہ ہے, جو رومی سلطنت کا گورنر ہے اور یہودا کا وہ گورنر ہے, وہ حاکم ہے, وہ یہ سوال کرتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. سوال ایک ہی ہے لیکن اس کا انداز بدل جاتا ہے. کچھ اس طرح سے جواب ملتا ہے, اور وہ جواب یہ ہے کہ جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے میکا کی پیش گوئی کو بادشاہ کے سامنے رکھا. حالانکہ عیسائیٰ نبی نے بھی یہ پیش گوئی کی تھی. اور جب ہم اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, تو ہمیں یہ علم پڑتا ہے کہ جہاں پر بیت الحم کا ذکر کیا گیا ہے اور مسیح کی پیدائش افراطہ
بیت الحم جو میکا نے نبوت کی تھی وہ یہی تھی۔ اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ اس دنیا کے اندر یروشلم اور گرد و نواح کے اندر یہ وہ جگہ تھی جس کی اہمیت پہلے کوئی نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ البتہ مسیح یسوع کی وجہ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1 جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، افراطہ کون سی جگہ ہے؟ میرے دوستو، جب آپ قاموس الکتاب جو کہ ایک مذہبی کتاب ہے جس میں بڑے معنوں کو بیان کیا گیا ہے، جب اس میں سے آپ پڑھیں گے افراطہ تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ یہاں پر راحل کو دفن کیا گیا۔ یعقوب خدا کا بندہ جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ریوروں کے ساتھ، جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ رستے میں جا رہے تھے، کنعان کی طرف بڑھ رہے تھے، تو چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ راحل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر نہ تو وہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ ہی راحل کی میت کو لے کر وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپس میں انہوں نے جب فیصلہ کیا تو انہوں نے پھر اسی جگہ پر دفن کیا۔ اس کا پہلے کوئی نام نہیں تھا، اس کا پرانا بیت الحم کا نام افراطہ ہے جو میکا نے بیان کیا۔ میکا نے اس لیے بیان کیا کیونکہ وہ اسی خاندان سے جڑا ہوا شخص ہے، اسی نسل سے وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اس کو بیان کیا۔ اس نے نشان بھی کی، کیونکہ آگے چل کر جب ہم نسل کو دیکھتے ہیں، اولاد کو دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے تھے ہماری پڑتاتی وہاں پر دفن ہے، اور اس جگہ کا نام رکھنے والا بھی مقدس یعقوب ہے جس نے نام رکھا افراطہ۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر راحل کو دفن کیا گیا۔ جب آپ دوسری تواریخ کو پڑھیں گے تو یہ ریفرنس وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ میرے تو یہ تاریخ، یہ ہسٹری بیان کرتی ہے کہ اس جگہ کو اس نقطے سے یاد کیا جاتا تھا کہ ہماری پڑتاتی وہاں پر دفن ہے، ہمارے بزرگ، ہماری بزرگاں وہاں پر دفن ہے، اور وہ اسی معنوں میں اس جگہ کو جس کا نام یعقوب نے رکھا تھا افراطہ، اسی کو یاد کرتے تھے۔ لیکن ایک اور ٹرن آ جاتا ہے اسی جگہ پر جہاں پر یسی کے خاندان میں سے یہاں پر داؤد جب پیدا ہوتا ہے تو داؤد یہاں پر اپنے بزرگوں کی یاد میں اپنا تخت لگاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یروشلم ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہیکل تعمیر کی گئی ہے۔ بیت الحم ایک خاص جگہ بن جاتی ہے، لیکن صوبے کے اعتبار سے جب رومی دور میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ صوبہ یہودا کہلاتا ہے۔ جب آپ بائبلی نقشہ کو دیکھیں گے تو یہودا کا قبیلہ یہاں پر تعینات تھا، اور یہودا کے قبیلے ہی میں یہ اختیار ہمیں نظر آتا ہے، اور داؤد اپنا تخت یہاں پر لگاتا ہے۔ اس کا بیٹا سلیمان بھی یہیں پر قیام پذیر ہوتا ہے۔ جب اس کو ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں افراطہ ہے، اور پھر جب ہم داؤد کے دور میں دیکھتے ہیں تو یہ بیت الحم بن جاتا ہے۔ جگہ وہی ہے، لیکن یہودا کا قبیلہ چونکہ بڑا تھا، وہ ایریا زیادہ بڑا تھا، اس لیے میکا نے خاص جگہ کو سلیکٹ کیا اور خاص مسیح یسوع کی پیدائش کے اس حصے کو، جگہ کو ریفرنس کر دیا کہ یہ وہ جگہ ہے۔ انہی حوالہ کو میکا 5 باب کے 2 آیت کو جب ہیرودیس بادشاہ کے سامنے بیان کیا کہ مسیح کی پیدائش یہاں ہوگی، اتھینٹک اور مستند وہاں پر بات ہو گئی کہ یہ پیش گوئی ہے، یہ نبوت ہے جو مسیح کی پیدائش کو واضح کرتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مجوسی جو ہیں وہ سچ بول رہے ہیں، ان کو ایک ستارہ گائیڈ کر رہا ہے، اور وہ صحیح جگہ پر، صحیح منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ جب وہ صحیح جگہ پر تھے تو یہ خبر ایک دم سے پھیلی اور لوگوں تک پہنچی کہ مسیح یسوع پیدا ہو چکا ہے۔ اور اسی لیے ہیرودیس بادشاہ نے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہیں بلکہ یسوع کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، مسیح کی پیدائش جو مسیح کیا ہوا ہے اس کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ سردار کاہنوں، فقیہوں اور فریسیوں نے بتا دیا کہ مسیح کی پیدائش بیت الحم میں ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، مجوسی یہ چاہتے تھے کہ ہم یسوع کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر یہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔
जो मसीह को सजदा करना नहीं चाहते हैं। दो तरह के लोग हैं जो मसीह को सजदा करना नहीं चाहते हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं जो मसीह यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते, जिनका मसीह की पैदाइश पेश गोइयों का कोई सिलसिला जुड़ा हुआ नहीं है। वो बेखबर लोग हैं, वो अनजान लोग हैं, वो मसीह के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो जानते हैं लेकिन इल्म पढ़ने पर वो अपनी लापरवाही का इजहार करते हैं। उन्हें इल्म हो जाता है कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, सब कुछ जानते हुए भी वो मसीह को सजदा करना नहीं चाहते हैं। तो पहला नुक्ता, जो मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनके बारे में बयान करूंगा। जब इस हवाले को देखते हैं तो मजूसी निकले हैं खुदा यीशु मसीह को सजदा करने के लिए, लेकिन पहला नुक्ता मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनका ताल्लुक ही नहीं है, मसीह के बारे में जानना नहीं चाहते, वो मसीह को सजदा करना नहीं चाहते। और क्यों नहीं चाहते? जब आप खुदा के कलाम में से देखेंगे, तीसरी आयत को आपके सामने रखूंगा, यही हमारी मरकजी आयत है। लिखा है, ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग क्या हुए जी? घबरा गए। सब लोग क्या हुए? घबरा गए। हेरोदेस बादशाह और यरूशलेम के सब रहने वाले लोग घबरा गए। पहली किस्म के लोग जिनका ताल्लुक मसीह के साथ नहीं है, उनकी घबराहट, उनका ये हिचकिचाना, उनका ये डरना इस मायने में नहीं है कि बादशाह पैदा हो गया है अब हमें उसे सजदा करना पड़ेगा। नहीं, उनका ताल्लुक ही नहीं है। उनका मसीह के बारे में कोई रोया नहीं है, कोई वीर नहीं है। बहुत सारे मसीही आपको मिलेंगे जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन उनका शख्सी तौर पर मसीह यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनको अगर खींच कर आप लाएंगे मसीह के पास तो वो आ जाएंगे, लेकिन फिर वो नहीं आएंगे। उनको आप बुलाएंगे तो वो आएंगे, लेकिन मसीह के साथ उनका कोई राबता ताल्लुक नहीं होगा। ये उनकी घबराहट है, ये उनका रवैया है जो मसीह को पसंद नहीं है, जो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है। खुदा ये चाहता है कि जिस तरह मजूसी सजदा करने के लिए आए, उसी तरह से हर एक इंसान ओपन हार्ट के जरिए से खुदा यीशु मसीह को कबूल करे। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो मसीह को सजदा करना नहीं चाहते हैं, वो है सरदार काहन, फकीह फरीसी, लीडर्स। हम अगर इसका देखें तो मजहबी दुनिया के अंदर जो लीडर्स हैं, जो खुदा के कलाम को जानते हैं और उन्होंने ही बताया है, और ये खबर भी मजूसियों की वजह से फैल चुकी है कि मसीह पैदा हो चुका है और वो बैतुलहम में पैदा हो चुका है, लेकिन इस खबर को जानने के बावजूद वो मसीह यीशु को सजदा करने के लिए मजूसियों के साथ नहीं गए। ये लापरवाह लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी वो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। ये मसीह को सजदा करना नहीं चाहते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से मसीह के बारे में जानते हैं, मसीह को पहचान भी जाते हैं, लेकिन उसे सजदा करना नहीं चाहते हैं। आखिर मैं ये बताऊंगा कि सजदा करने के लिए मजूसी जब आते हैं तो उनका सजदा करना इस बात की अलामत है कि वो खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं। वो खुदा यीशु मसीह के सामने अपने डिब्बे खोलते हैं और सोना, लुबान और मूर उसको नजर करते हैं। मेरे जो हमें ये जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ये जो इवेंट का सीजन है, क्रिसमस का सीजन है, इसके तीसरे इतवार के मौका पर हमें ये जानने की जरूरत है कि हम मजूसी वाले ग्रुप में शामिल हैं या फिर ऐसे ग्रुप में शामिल हैं जो मसीह को सजदा करना नहीं चाहते हैं। जो मसीह को सजदा नहीं करना चाहते हैं उनमें दो तरह के लोग हैं जिनका ताल्लुक मसीह के साथ नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो लापरवाही करते हैं, जिनको इल्म तो है कि मसीह दुनिया में पैदा हो चुका है, लेकिन वो लापरवाह है। वो मसीह के बारे में अपने आप को पेश करने में नाकाम रहे हैं। कहीं हमारी सूरत भी, हमारा
हल्का अभाव भी ऐसा ही तो नहीं है, हमारी जिंदगी भी ऐसी तो नहीं है। हम कहलाए मसीह के लेकिन लापरवाही के तौर पर, हम कहलाए मसीह के लेकिन हमारी जिंदगी मसीह से लाताल्लुक हो। मेरे दोस्तों, ये क्रिसमस सीजन हमें याद दिलाता है कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। मसीह होते हुए हमारी राय है, हम बाइबल की राय है, मत्ती की अंजील की ये सजेशन है कि मसीह की पैदाइश हमारे दिलों में होनी चाहिए। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर इस बात के लिए इकरार करें और अपने आप को परखें, चेक करें कि क्या मसीह की पैदाइश हमारी जिंदगी में हो चुकी है, क्या मैं नई पैदाइश वाली जिंदगी अपना चुका हूँ, क्या मसीह मेरी जिंदगी में वैसे ही काम कर रहा है, मुझे गाइडलाइन कौन दे रहा है। आज जिंदा खुदा का कलाम मौजूद है जो हमें गाइडलाइन देता है, जो हमें इस लाइन की तरफ लेकर जाता है, जो हमें तंबीह करता है कि हम अपनी डायरेक्शन, अपने रवैये और अपनी सूरत को मसीह की तरफ चेंज करें, मसीह की मानद बने, जो दूसरों को अपने पास बुलाता है कि मेरे पास आओ। धक्के मारो, बहुत से दबे सब लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मसीह का चैलेंज, मसीह की खिदमत दूसरों को आराम देने में है, मसीह की बरकत ईमानदारों के लिए आराम हासिल करने में है। मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, ये एक मेजर क्वेश्चन है जो आज भी हमारी जिंदगी के लिए अहम है। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की इस बरकत के लिए कि खुदा ने एक बार फिर हमें मौका दिया है, हमें सलामती बख्शी है कि हम उसके हजूर आकर क्रिसमस की तैयारियां कर सकें, अपने आप को क्रिसमस के दिन के लिए तैयार कर सकें। भाई सलीम बट्टी के साथ मिलकर हम आज की दुआ मांगेंगे, खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ गॉड। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस पाक और मुकद्दस दिन के लिए। खुदा जमा नहीं बनाया जाए, बाइस से बरकत हो, एक एक जिंदगी के लिए खुदा बरकत का बाइस बने।